نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، آج عام طور پر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص بوقت ضرورت حنفی مسلک رکھتے ہوئے کسی اور امام کے قول پر عمل کرتا ہے، وہ مسلک حنفی سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسلک حنفی رکھنے والے کو اپنے مسلک کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ اسے اس لیے قابل عمل نہیں سمجھتا کہ اس کا عمل فلاں مذہب پر ہے، اسے اپنے امام کا ماخذ کا ضعف بھی معلوم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ظاہر کتاب و سنت اور قیاس صحیح کو ترک کر دیتے ہیں۔ ان نام نہاد مفتیوں کے لیے جید علماء حقہ، فقہاء اور ائمہ مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ احکام کہ جن میں مصالح عامہ کے پیش نظر حکم لگایا گیا ہے، اسے استحسان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام میں الدین یسر کے تحت لوگوں کے حالات، زمانہ، عرف اور مصلحت زمانہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف بعض الاحکام علی العرف صفحہ نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات واضح رہے کہ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو صریح نص سے ثابت ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہیں جو رائے اور اجتہاد سے ثابت ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ بہت سے مسائل تو مجتہد نے اپنے دور اور رواج کے اعتبار سے قائم کیے، حالانکہ وہی مجتہدین اگر اس زمانے میں ہوتے تو اپنے قول کے خلاف فتویٰ دیتے۔ اس لیے اجتہاد کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ مجتہد رسم و رواج اور مصلحت وقت کا نباذ ہو، کیونکہ اکثر احکام اختلاف زمانہ سے متغیر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترک کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کیا دوسرے ائمہ کے اقوال پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں احناف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترک کر کے دوسرے ائمہ کے اقوال پر فتویٰ دیا ہے۔ مثلاً وہ عورت جس کا شوہر لاپتہ ہو تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے فتوے کے مطابق کہ 4 سال تلاش و جستجو اور انتظار کے بعد نکاح فسخ کر دیا جائے اور اس عورت کو شادی کی اجازت دی جائے۔ اب اس دور جدید میں جہاں ہر طرح آمد و رفت اور فون و موبائل کا زمانہ ہو، تو اس میں مزید گنجائش موجود ہے۔ ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 114 پر درج ہے، اگر امام نماز میں بھول گیا اور بھولنے کے بعد دوسری آیت شروع کر دی، اب کسی نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا، تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ترجمان اہل سنت مسلک حنفی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ الریات جلد 2 صفحہ نمبر 81 میں فرماتے ہیں کہ یہ عام مشائخ کے خلاف ہے، جیسا کہ صاحب محیط نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس سے نہ مقتدی کی نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی امام کی، سب کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح مائع مستعمل کو امام محمد حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نجاست خلیظہ قرار دیتے ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طاہر غیر مطہر کہتے ہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ مولوی محفوظ الرحمن قاسمی دیوبندی حنفی فرماتے ہیں قدیم فقہاء کے نزدیک
وسیع کو یتیم کے مال میں مضاربت کا حق حاصل تھا، مگر متأخرین اس کو ناجائز بتلاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت فقہ حنفی میں بہت توسیع ہے، عرف، مصلحت اور حالات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال و آراء کا نام نہیں، بلکہ وقت ضرورت دیگر فقہاء ائمہ کے اقوال پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور کیا بھی گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق البرازیہ میں ہے کہ آپ نے جمعہ کے روز حمام میں غسل کیا اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کر جب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ حمام کے کنویں میں ایک مرا ہوا چوہا موجود ہے۔ امام موصوف نے یہ سن کر فرمایا تو پھر اس وقت ہم اپنے مدنی بھائیوں یعنی مالکوں کے مسلک پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی 2 کلہ کے مقدار میں ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، اور اس کا حکم مائع کثیر کا ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پچھنے لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پچھنے اور نکسیر کو ناقے سے وضو مانتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس نے بدن سے خون نکلنے کے بعد پھر سے وضو نہ کیا ہو، تو آپ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے میں نماز نہ پڑھوں، جن کے نزدیک یہ چیزیں نواقع سے وضو ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے قریب فجر کی نماز پڑھی تو محض ان کے لحاظ اور ادب سے دعائے قنوت کو ترک کر دیا اور فرمایا، بسا اوقات ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کرتے ہیں۔ بعض نام نہاد مفتی اس کے برعکس فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی اسوہ حسنہ اور اسی طریقے خیال پر ہم نے ہر مذہب کے قدیم و جدید ائمہ، علماء، محققین کو پایا ہے۔ تمام ائمہ مذاہب نے اپنے پیروکاروں کو اس کی وصیت فرمائی ہے۔ المواقیت والجواہر میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی فتویٰ دیا کرتے تھے تو کہتے تھے، یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے، یعنی میری رائے ہے، جسے ہم نے اپنے علم و فہم میں بہتر سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی اس سے بہتر اور آسن رائے پیش کرے تو پھر ہماری رائے کے مقابلے میں اس کی رائے صائب اور حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر شخص کے قول 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لے لینے کے قابل اور کچھ رد کر دینے کے قابل۔ صرف ایک ذات اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے۔ امام حاکم اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی حدیث پایہ سیت کو پہنچ جائے تو اسی کو میرا مذہب سمجھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرا قول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو احادیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پر دے مارو۔ ایک روز امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا کہ ابراہیم، میری ہر بات کی تقلید نہ کرو، بلکہ بذات خود اس پر غور کر لیا کرو، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ لیکن بعض نام نہاد مفتی بالکل الٹ اس کا فتویٰ دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی کی رائے کو کوئی وقت حاصل نہیں ہے،
تم میری اور کسی اور امام کی تقلید نہ کرو، انہوں نے کتاب و سنت سے احکام دین کی معرفت حاصل کی ہے، تم بھی حاصل کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ضروری سمجھتے تھے کہ عوام علماء کی اطاعت و اتباع کرے، لیکن اس کو پیغمبر کی طرح معصوم عن الخطا نہ سمجھیں۔ آپ ائمہ کی جلالت و منزلت اور علمی وسعت کے باوجود ان پر اس قدر حسن ظن نہیں فرماتے تھے جس سے صحیح حدیث کو نظر انداز کرنے کی نوبت آ جائے، جس کی وضاحت حضرت شاہ ولی اللہ اپنی تصنیف جلد اول صفحہ نمبر 213 میں یوں فرماتے ہیں: تمہاری توجہ پوری طرح فقہا کے استحسانات اور تفریعات کی طرف ہے، اور تم نہیں جانتے کہ در حقیقت حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تم میں سے بہت سے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ اسے اس لیے قابل عمل نہیں سمجھتے کہ اس کا عمل فلاں مذہب پر ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ جلد اول صفحہ نمبر 263 میں ارشاد فرماتے ہیں: تعجب ہے کہ فقہا مقلدین کو اپنے امام کے ماخذ کا ذوف بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی مدافعت بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اس کی تقلید کرتے ہیں اور ظاہر کتاب و سنت اور قیاس صحیح کو ترک کر دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کو ٹالنے کے لیے بہانے بناتے ہیں تاکہ اپنے امام کو بچا سکے۔ لوگ ہمیشہ حسب اتفاق علماء سے دریافت کرتے رہے، یہاں تک کہ مروجہ مذاہب اور متعصب لوگ پیدا ہو گئے جو امام کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھتے ہیں۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف تفہیمات الہیہ جلد اول صفحہ نمبر 151 میں اس کی مزید وضاحت یوں فرماتے ہیں: ہر علاقے کے عوام مروجہ مذہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں، اسے ترک کرنا ارتداد کے برابر سمجھتے ہیں، گویا امام ان کا نبی ہے، اس کی اطاعت ان پر فرض ہے۔ 4 صدی سے پہلے یہ کیفیت نہ تھی۔ آپ کے نزدیک حق تفقع اور ظاہریت کے بین ہے۔ میں آخر میں مولانا علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محتمین دارالعلوم دیوبند کا فرمان نقل کرتا ہوں، جو انہوں نے ان لکیر کے فقیر نام نہاد مفتیوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف وحدت امت میں فرماتے ہیں: میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت غم زدہ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا مزاج کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کی: حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں اور دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد عالم ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو کس کی عمر کام میں لگی؟ حضرت نے فرمایا: ہماری عمروں کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کوششوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفی مسلک کی ترجیح قائم کریں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی۔ پھر فرمایا: ارے میاں،
اس بات کا کہ کون سا مسلک صحیح تھا اور کون سا مسلک خطا پر، اس کا راز تو کہیں حشر میں بھی نہیں کھلے گا اور دنیا میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا، ترک رفع یدین حق تھا، نماز میں آمین زور سے کہنا حق تھا یا آہستہ کہنا حق تھا۔ برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔ روز محشر اللہ تعالیٰ نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رسوا کرے گا، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، اور نہ میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط کہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس چیز نے دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں نہ محشر میں، اس کے پیچھے پڑ کر ہم نے عمر ضائع کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، جو سب کے نزدیک مجمع علیہ تھا، اور وہ مسائل جو سبھی کے نزدیک متفقہ تھے، اور دین کی جو ضرورت سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام نے لے کر آئے تھے، جن کی دعوت انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا تھا، وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج اس کی دعوت ہی نہیں دی جا رہی۔ یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں، اور اپنے اور اغیار سبھی دین کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا، وہ پھیل رہے ہیں۔ گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک بت پرستی چلی آ رہی ہے، حلال و حرام کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروئی بحثوں میں۔ اس لیے غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر اور دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔